هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تمام مسلمان بھائیوں کو عید میلاد مسعود حضرت قطمی مرتبت مبارک ہو. آج ربیع الاولیٰ کی 12 تاریخ اور یہ محفل سعید شب جمعہ میں برپا ہو رہی ہے. آپ کے لیے یہ ذکر نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس میں شفاعت مضمر ہے. ہم اپنے تمام سننے والوں کو جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں اور بڑی مظاہرے کے مساعی کے ساتھ انٹرنیٹ پر بھی اس تقریر کو نشر کیا جا رہا ہے، میں سبھی سے مظاہرے کی گزارش کروں گا کہ ان ایام میں حتی المقدور کوشش کی جائے کہ سرکار رسالت مآب کا تذکرہ قائم ہو، اس لیے کہ جو وجہ خلقت جہاں ہو، جو رمز تکوین جہاں ہو، جو مطلوب دو جہاں ہو، اس کے لیے ایک دقیقہ بھی کل کے لیے اٹھا نہ رکھا جائے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ مہلت سی مہلت ملی ہے اس تذکرے کے لیے. جہاں کہنے والے نے اور کوئی اور نہیں، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا ایک شعر فوراً یاد آیا، اور وہ سرنامے ہی میں شعر پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے خلق کی ابتدا محمد ہیں. خلق کی ابتدا محمد ہیں، فکر کی انتہا محمد ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک کی منزل کو حاصل کرنے والا، اور انا و ساعتن ہاتین کہنے والا، یعنی آغاز بھی اسی کا ہے، انجام بھی اسی کا ہے، ابتدا بھی اسی کی ہے، انتہا بھی اسی کی ہے. آنے والے نے کہا اور حدیث قدسی کے ساتھ کہ نہیں پیدا کیا اس نے مگر محبت میں، کسی اور کی محبت نہیں اختیار کرتا ہوں، صانع نے مصنوع سے محبت کی ہے. وہ کہ جو نہیں معلوم مخلوقات موجودات کیا کچھ خلق کر رہا تھا، یکایک اس نے چاہا کہ اس طرح سے آشکار ہو
کہ پھر جس کے نتیجے میں شہرا آفاقی ہو، یعنی قیامت تک کے لیے یہ شہرا رہ جائے، یہ وجہ رہ جائے کہ کیسے پہچانا گیا، کیسے جانا گیا، کیسے سمجھا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ مخلوق میں وہ تمام صفتوں کو رکھ دیا جس سے خالق پہچانا جائے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کا کوئی سقم نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی اپنے شاہکار کو ایسا مکمل بنایا جس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے پیدا کرنے والا خود باتعارف ہو گیا، معروف ہو گیا، پہچانا گیا، اور اس طرح سے کہ اب تو ہے تو سب ہے، تو نہیں ہے تو یہ نہ ہوتا، نہ یہ کیفیت ہوتی، نہ یہ ماہیت ہوتی، نہ یہ کمیت ہوتی، نہ یہ حالت ہوتی، کچھ نہیں، سب تو جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ بر بنائے تو ہے، تو اگر نہ ہو تو کچھ بھی تو نہ ہو۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے تذکرے میں ہماری حیات کے امکانات پوشیدہ ہیں۔ میں بڑے مؤدبانہ یعنی طرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، معین وقت ہوگا اور میں نے یعنی نیتاً جو طے کیا ہے، ظاہر کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ 45-50 منٹ سے زیادہ کی تقریر کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ایک بھرپور پروگرام ترتیب دیا ہے۔ میں نے یعنی یقین جانیے کہ اس میں بات یہ نہیں ہے کہ بچہ اور بڑا کوئی الگ ہے، لیکن چونکہ ہم سب ایک ہی کو اپنی فکر نظر کر رہے ہیں، تو لہذا یاد رکھیں اس تسلسل کو باقی رہنے کی ضرورت ہے۔ تقریر ظاہر ہے کہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوتی، ایک پورا تسلسل ہے، اس تسلسل کی یقیناً انتہا کا نام تقریر ہے، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ اس میں کوئی ایسا وقت اضافی نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ کو حیرانی ہو۔ دیکھیے سرنامے میں ایک آیت کو آپ نے سنا، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن میں ایک مرتبہ آیت آئی، ایک اور مقام پر بھی یہی آیت آئی۔ میں نے جان بوجھ کر سورہ مبارک کے فتح سے اس آیت کو لیا ہے۔ یاد رکھیے یہ 8ویں آیت ہے سورہ فتح کی، کلام مجید کا 48واں سورہ ہے۔ سرکار رسالت مآب کی زندگی میں اس سورہ کے کچھ معانی ہیں، نام سے تو واقف ہیں آپ، سورہ فتح، اور سورہ فتح کو ہمارے پاس جلال الدین سیوطی نے طے کیا ہے کہ مدنی زندگی کے اواخر میں آنے والا سورہ ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ یہ ترتیب میں یعنی نزولی ترتیب میں اس کا نشان قرار دیا ہے 111، یعنی آپ قرآن اس وقت کھولیں تو یہ 48واں سورہ ہے، مگر ایک نزولی ترتیب جس بڑی تحقیق کے بعد قائم کی گئی ہے، اور اس میں یقین جانیے 99.9% العلماء متفق ہیں اس ترتیب سے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نزولی نشان ہے 111۔ یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ ساری زندگی گزارنے کے بعد 111واں سورہ ہے مدنی اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ مدنی زندگی میں آنے والا سورہ ہے، وہاں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ بے شک ہم تجھے بھیج رہے ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم تجھے عینی شاہد کے طور پر بھیج رہے ہیں، گواہ بنا کر بھیج رہے ہیں، آئی وٹنس کے طور پر بھیج رہے ہیں، ٹیسٹیفائر کے طور پر بھیج رہے ہیں، تجھے ہم بشارت دینے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، تجھے ہم نظارت دینے والا بنا کر بھیج رہے ہیں، یعنی ارسال رسل
جو مزاج الہی ہے. کیوں؟ ہدایت انسان کے لیے کہ جہاں اعلان کر رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، سورہ مبارک حدیث 57واں سورہ، کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے تواتر کے ساتھ انبیاء کو بھیجا ہے، ہم نے لگاتار انبیاء کو بھیجا ہے، ہم نے مسلسل انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. ہم نے انبیاء کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے، روشن معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے اپنی آیات دے کے بھیجا ہے. ہم نے انہیں کبھی تنہا نہیں بھیجا، ہم نے کبھی اس طرح نہیں بھیجا کہ زمانہ اپنی وجہ سے انہیں مانے. نہیں، ہم وجہ کو معین کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ مانے جائیں، جس کے نتیجے میں وہ پہچانے جائیں، جن کے نتیجے میں ان کا عرفان ہو، ان کی معرفت ہو. تواتر کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے، مسلسل بھیجا ہے. ہم نے کبھی ہدایت انسانی کے تعلق سے آنے واحد کے لیے بھی چشم پوشی نہیں کی ہے. ہم خالق ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، مگر چونکہ ہمارے پاس خلقت کے معانی ہے، خلقت عبث نہیں ہوتی، خلقت ایبسرڈ نہیں ہوتی، خلقت محمل نہیں ہوتی، خلقت بلا وجہ نہیں ہوتی. لہذا ہم نے ارسال رسول کو جب اس طرح سے قائم کیا اس سلسلے کو، تو یاد رکھو یہ آنے والے بینات کے ساتھ آ رہے تھے، واضح، روشن، صریح، مبین. یعنی ان کے پاس دستاویز اگر ہے تو صحیح ہے، تلوار ہے تو صحیح ہے، کوئی ان کے پاس لا ہے تو صحیح ہے، کوئی ان کے پاس معجزہ ہے تو صحیح ہے. تو اب ہم ان کو مسلسل اپنی بارگاہ سے عنایت کر کے بھیجتے رہے. ارسلنا رسلنا، اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں آئے تھے، یہ ہمارے معین کردہ تھے. رسلنا کی ترکیب یہ بتا رہی ہے کہ زمانہ نہیں نبی کو منتخب کرتا، اللہ انتخاب کرتا ہے. کس عالم میں کرتا ہے، کس منزل پہ کرتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. اس کا انتخاب ظاہر ہے کہ تشریعی نہیں ہوتا، وہ تکوینی انتخاب ہوتا ہے جس کو وہ روز ازل طے کر چکا ہوتا ہے. اس کا ارادہ تکوینی ہے، اس کا اختیار تکوینی ہے. وہ کسی خاص لمحے کے لیے نہیں رکتا، وہ نہیں 570 عیسوی کا انتظار کرتا، وہ یکم عام الفیل کا انتظار نہیں کرتا، وہ معین روز ازل میں کرتا ہے. میثاق ازل میں ایک مرتبہ گواہیوں کو لیتا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ان کو بھیجیں گے. ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کوئی نبی بغیر کتاب و میزان کے نہیں آیا، کوئی ایسا نبی نہیں آیا ارسال رسول میں کہ جو پیغام نہ لا رہا ہو. یہاں کتاب کا مطلب ہے پیغام الہی. یہاں پہ آپ کوئی جلد بند کتاب کی تلاش شروع نہ کر دیجئے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، کون سی کتاب لائے. ہم نے تو چند ہی کتابوں کا تذکرہ سنا. ان مباحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کے معنی کتاب ہستی کے بھی ہوتے ہیں. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کیسے بود و باش ہو انسان، کیسے ہدایت پائے انسان، کیسے رہنمائی پائے، کون اس کی رہبری کرے. کہیں سے کوئی راہزن تو نہ آ جائے اس کی زندگی میں. لہذا پورے سلسلے کو قائم کیا اور کہا ہم ارسال رسول کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انزلنا معهم الکتاب والمیزان. کتاب کو بھی بھیجتے ہیں، میزان ترازو کو بھی، کہ جہاں پہ قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھنا کوئی اور بات ہے، ہم تو انہیں ان کے عمل کو یہی تول لیں گے، یہی جان لیں گے، ان کو ہم یہی پہچان لیں گے. کتاب بھی لاتے ہیں، میزان بھی لاتے ہیں. اور پھر کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. یہ کتاب اور میزان کی ترتیب اس لیے ہے، یہ ترکیب اس لیے ہے، حکمت اس لیے ہے تاکہ انسان عدل و قسط کے ساتھ زندگی گزارے. انسان کہیں اپنے حدود سے تجاوز نہ کر جائے، انسان کہیں اپنی حدوں کو پھلانگ نہ جائے، انسان ایک مرتبہ اللہ کے حضور میں بندہ بنا رہے، فرعون نہ بن جائے. یہ ہے اس کا کہنا. اور اس نے کہا یہ سب کچھ آیا انسانوں کی ہدایت، اور ایسی ہدایت جو کتاب اور میزان کے تئیں تھی. اور اس کے بعد یاد رکھنے کی بات ہے کہ عدالت پر کاربند رہنا ہے. انسان کو نتیجے میں انسانیت مرکز قسط و عدل بن جائے. وہ
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس کے بعد ہم نے ایسے نہیں بھیجا کہ یہ معذرت خواہانہ رویے کے ساتھ آ رہے تھے، یہ ہاتھوں کو جوڑ کے آ رہے تھے، یہ گڑ گڑا رہے تھے، یہ رو رہے تھے، یہ تکلیفوں پہ اپنی تکلیفوں کا اظہار کر رہے تھے. نہیں، ہم نے طاقت کے ساتھ انہیں بھیجا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے ان کے ساتھ تلوار کو بھی بھیجا ہے. تلوار کے بغیر یہ نہیں آتے، یہ تلوار کے بدون نہیں آتے، جس میں قوت ہی قوت ہے، باس ہی باس ہے. جنگ میں، حرب میں، ضرب میں اس کی ضرورت رہتی ہے. تو نبی کمزور شخص کا نام نہیں ہوتا، نبی قوت کا حامل ہوتا ہے، انتہائی قوی ہوتا ہے. اب اور بات ہے کہ کہیں تلوار مجسم ہو جائے اور علی ابن ابی طالب کی صورت میں ڈھل جائے تو دنیا کو کھلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ تلوار کی ایک صورت کا نام علی ابن ابی طالب بھی ہے. دیکھیے اس تعارف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس تعارف کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج کی دنیا میں ایک تصور، اور وہ تصور بڑا عجیب تصور ہے جو مسلسل نہیں معلوم کیوں اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کے تعلق سے یوں کہیے کہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ نبی ساز نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کر یہ رہے ہیں، ہمارے مسلم مورخین، ہمارے بڑے بڑے لکھنے والے، ہمارے بڑے بڑے دین کی تشریح کرنے والے، تاریخ کے تعلق سے آپ کی توجہات کو اپنی سمت مبذول کرنے والے، ان کا عالم یہ ہے کہ یوں یوں یوں، یعنی زمانہ بنتا گیا تو نبی بھی بنتا گیا. یعنی اب ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے زمانہ نبی ساز ہے، زمانہ نبی بنانے والا ہے، زمانہ نبی کے مزاج کو تشکیل دینے والا ہے، زمانہ نبی کے عہدے کے تعلق سے، یعنی وقتاً فوقتاً وہ امور کو دینے والا ہے جس کے نتیجے میں کل کا نبی کچھ اور تھا، آج کا نبی کچھ اور ہے، آنے والے وقت کا نبی کچھ اور ہوگا. یعنی سنو سال بڑھتے گئے تو گویا نبی بھی گریجویٹ کرتا جا رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایک عام تصور ہے اور اس تصور کے ساتھ مسلمان جی رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے، نبی ایک کانسٹنٹ کا نام ہے. جب تک وہ کانسٹنٹ سمجھ میں نہیں آئے گا دنیا سمجھ میں نہیں آئے گی. شمس و قمر تو کانسٹنٹ کے طور پہ سمجھ میں آئیں، بحر و بر تو کانسٹنٹ کے تصور کے ساتھ آگے آئیں، مگر وہ جو غیب کی خبریں لا رہا ہو، وہ جو انباء غیب دے رہا ہو، وہ جو آنے والے فردا کی باتیں کر رہا ہو، اس کے تعلق سے کہ وہ بدلتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے وہ بدلتا چلا جاتا ہے. یہ توہین نبی ہے. ابھی رسالت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، یہ توہین نبی ہے، اہانت نبی ہے، جس میں بیشتر احباب ہیں کہ اس اہانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ ارتکاب ہے، ارتکاب، اور ارتکاب جرم کہہ کے گزرنے والا نہیں ہوں، یہ ارتکاب گناہ ہے جو مسلسل ہو رہا ہے. ایسی منزل پر ہمیشہ یاد رکھیے، ہم نے اپنی محفلوں میں کبھی اپنے فہم کے نتیجے میں نبی کو نہیں سمجھایا. بس یہ بات میں یہاں تک لانا چاہتا تھا. ہم نے کبھی نہیں سمجھایا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے نبی کو سمجھو. ہم کیا، ہماری مجال کیا، جس میں تغیر ہو، جس میں تبدل ہو، وہ معین کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ وہ جو تعین کردہ ہے اس کو کیا بتلا سکتا ہے؟ جو خود تغیر پذیر ہو، جو موسموں کے تغیر سے بدل جائے، جس پر حرارت و برودت اثر ڈالے، وہ چلا یہ کہہ کر کہ میں نبی کو سمجھاؤں گا، میں نبی کو بتلاؤں گا. کل تک کا بتوں کا پرستش کرنے والا آج توحید کی منزل پر آ کے یہ کہے میں بتاؤں گا کہ ارسال رسول کیسے ہوتا ہے، میں بتاؤں گا کہ نبی کیسے آتا ہے، میں بتاؤں گا کہ کتاب کے معنی کیا ہے، میں بتاؤں گا کہ حکمت کسے کہتے ہیں، تو وہاں پر گفتگو بیکار ہو جاتی ہے. لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے ارسال رسول اس کی ذمہ داری، خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہیں بھیجتا.
اچھا میزبان مہمان کو رخصت کرتے ہوئے کچھ آذوقہ ضرور دیتا ہے کہ کہیں سفر طولانی ہو تو وہ آذوقہ کام آئے. یہ معاملہ عقل و طعام کا نہیں ہے, یہ فکر کی بلاغت کا مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معاملہ روٹی روزی اور پانی کا نہیں ہے, یہ عقل و طمع کی منزل نہیں ہے, بلکہ یہ امتوں کی ہدایت کا محل ہے جس کے لیے اپنی بارگاہ سے بھیج رہا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا. میرے نمائندے ہیں, میزبانی اگر میں نے کی ہے, مہمانی اگر اس نے اختیار کی ہے تو جائے گا اس دنیا میں تو جا کے تانا دنیا اس کو دے کے کیا لائے, خالی ہاتھ آیا نہیں, اس کی بارگاہ سے آ رہا. تو اگر کہیں کوئی کتاب لا رہا ہے تو اس کی بارگاہ سے لا رہا ہے, میزان لا رہا ہے تو اس کی بارگاہ سے لا رہا ہے, تلوار لا رہا ہے تو اس کی بارگاہ سے لا رہا ہے, وسیع لا رہا ہے تو اس کی بارگاہ سے لا رہا ہے, ولی لا رہا ہے تو اس کی بارگاہ سے لا رہا ہے. دنیا کا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے, دنیا کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے, یعنی ایک مقوی کیفیت کا نام ہے انباء غیب کو پہنچانا. یعنی وہ قوت والا نہیں ہوگا جو کہے کہ میں غیب کی خبریں نہیں دے سکتا. اس کے لیے کتنا قوی یعنی قلباً قوی, فکراً قوی اور پھر جسماً بھی قوی چاہیے, اور ایسا قوی کہ قیامت تک کے لیے اس کی قوت رہ جائے, کسی اور کی قوت اس کی قوت کے مقابلے پر نہ آ جائے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اور اس راستے کو ظاہر ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم اپنی آج کی تقریر, ظاہر ہے کہ ایک نصف منزل ہے یہ, میں پھر عرض کروں گا 2 تقریریں اور ہے اس کے بعد, اس میں بھی جس حد تک شامل ہو سکتے ہیں ہو جائیے, تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی عرضداشت کو اس کے حضور میں پہنچائیں. بس یہ کمال نہیں ہے بندے اور بشر کا, یہ اپنی عرضی ہے جو یہاں سے چلے گی وہاں پہنچے گی, بس اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے. اس عرضی میں اپنے آپ کو ایسے شامل کیجئے جیسے کوئی دستخط کنندہ ہوتا ہے, سگنیٹری ہوتا ہے, کہ وہ دستخط کر کے فقط یہ کہے محضر میں یہاں میں بھی شامل تھا. پروردگار وہ منزل آئے تو بواسطہ محمد, بوسیلہ محمد, بذریعہ محمد, بتصدق محمد اور آل محمد ہمارے مسائی کو مشکور فرمائے. اس سے زیادہ آپ کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے. ہاں اب فکری طور پر ظاہر کون بتائے. دیکھیے اب ہماری تقریر کے لیے ایک دوسرا ذرا سا رخ ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, آپ کے سامنے یعنی سورہ مبارک رات, کلام مجید کا یہ 13واں سورہ ہے. اس کی آخری آیت کا یہ پہلا ٹکڑا ہے. میری آیت آپ کو عنوان کی یاد رہے گی, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے تجھے بھیجا, ہم نے تیری ترسیل کی, ہم نے تجھے ارسال کیا, ہم نے تجھے پہنچایا, ہم نے تجھے ڈیلیور کیا. ہم نے, کسی اور نے نہیں. جب ہم ڈیلیور کر چکے تھے تو کیا اس کا انکاری ہونا وجہ تھا؟ کیا جب ہم دے رہے تھے, بھیج رہے تھے, پہنچا رہے تھے, اور اس کو اس طرح سے کہ جہاں پہ وہ ترسیل کے نتیجے میں مرسل ہو چکا تھا, یعنی جس کو پہنچایا گیا ہو, تو وہاں پر کسی کی مجال ہونی چاہیے تھی, اصول میں کسی کی مجال ہونی چاہیے تھی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا تھا نا, لفظ ہے اختیار, ترجمے پہ نظر رکھیے, آپ سمجھ رہے ہیں, کفر بھی اختیاری ہے, ایمان بھی اختیاری ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اس بات کو, اور یہ اس اختیاری میں جو آپ کی عظمت چھپی ہوئی ہے اس کے کیا کہنے, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی اختیار, ایسا اختیار جس کو عقل نے ممیز کیا ہو, یعنی حق و باطل سامنے رکھ دیے گئے, عقل نے بڑھ کے حق کو پسند کیا, باطل کو ٹھکرا دیا. یہ وہ اختیار بشری ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے قرآن مجید نے کہ دیکھو ہم نے تم پر اس شے کو, اس انسٹرومنٹ
پوائنٹ کو کہ جس تک تم قیامت تک تم فخر کرتے ہوئے نظر آؤ گے، وہ ہے تمہاری عقل، وہ ہے تمہاری فہم، وہ ہے تمہاری وزڈم، وہ ہے تمہارا انٹیلیکٹ. تم اس پر فخر کرتے نظر آؤ گے. نبی پہ تم کیا فخر کرو گے؟ تم نے تھوڑی بھیجا ہے، تم نے تو نہیں بھیجا. تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارا انتہائی اچیومنٹ کیا ہو سکتا ہے وہ بتاؤ. تو معلوم یہ ہوا عقل کی کسوٹی پہ انسان کو پرکھا گیا. اس انسان نے اختیار کیا، وہ اختیار میں فیض شامل ہوا تو ایمان کی برکتوں سے مالا مال ہو گیا. فیض نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، انسان کفر و طغیان و عدوان کے نتیجے میں برباد ہو کے رہ گیا. یہ دو رویے ہیں، کوئی یاد رکھیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب جنہوں نے انکار کیا، جو ہم سے منکر ہوئے، جو ہمارے انکاری ہوئے، ان کی مجال ہوئی کہ یہ تم سے کہیں، یہ تم سے کہے کہ تو اللہ کا فرشتادہ نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. حتماً ہرگز تو وہاں کی بارگاہ سے بھیجا ہوا نہیں ہے. یہ قرآن ہے، اور قرآن اپنے مباحث میں جہاں اس کو بیان کرنا ہو وہ حق کو کبھی نہیں چھپاتا. یہ قرآن کا طریقہ ہے اور یہ قرآن کی عظمت ہے، اور یہی عظمت کو ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں. اپنی انفرادی زندگی میں ہم کتمان حق نہیں کرتے. اگر کتمان حق کرتے تو یہ مجلس آج محفل نہ ہوتی. اگر حق کو ہم چھپاتے تو یہ نہ محفل ہوتی، نہ یہ مجلس ہوتی، نہ اس طرح کی کوئی صورت ہوتی. لہذا ہم نے جو طے کیا وہ رضا الہی کے تحت طے کیا کہ ہم کتمان حق نہیں کریں گے. اب جب نہیں کریں گے تو اعلان حق کریں گے. جو کتمان حق نہیں کرتا وہ اعلان حق کرتا ہے. تو جب اعلان حق کرے گا تو کیسا معلن ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کوئی اعلان کنندہ ہوگا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اعلان کرنے والا ہی نہیں ہوگا. جنہوں نے انکار کیا ان کی مجال یہ ہوئی، ان کی مجال یہ ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تجھ سے کہ تجھے مرسل بنا کے نہیں بھیجا، تجھے رسول بنا کے نہیں بھیجا. اب دیکھیے بڑی اہم گفتگو ہے. میرے پاس دو تقریریں اور ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جا کے جن آیتوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں ان کو آپ قرآن مجید میں ٹٹولیں گے اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس میں آپ صرف ترجمہ نہیں ہے، آپ حاشیے میں جا کے ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس میں خواہ مولانا فرمان علی ہوں، خواہ وہ شبیر احمد عثمانی ہوں، اب اردو تراجم کی بات کر رہا ہوں، یا یہ مولانا ہمارے پاس محمود الحسن ہاشمی ہوں، یا ہمارے پاس مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ فتح محمد جالندھری ہوں، آپ کے پاس اگر کوئی ترجمہ ایسا ہو کہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کا ترجمہ، نہیں، جو ترجمہ آپ کو نصیب ہو، آپ کے حصے میں آیا ہو، یا نصیب کے معنی حصہ وہاں آیا ہو، تو ذرا سا آگے بڑھ کے دیکھیے کہ کہنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں تجھ سے کہ تجھے مرسل بنا کے نہیں بھیجا. اور یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ یہ کفر و طغیان اور عدوان کا شکار یہ تجھ سے کہیں. جو اعلان حق کر رہا ہے اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. اب اگر یہی آیت ختم ہو جاتی تو پوری ڈیبیٹ کھل جاتی، نو انسانی کے لیے ڈیبیٹ کھل جاتی کہ کس حق کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نبی نہیں ہے. وہ حق کس نے تمہیں دیا ہے کہ تم کہو کہ رسول مرسل نہیں ہو؟ وہ حق تمہیں کہاں سے ملا جس کے نتیجے میں تم یہ کہو کہ فرشتادہ نہیں ہو؟ یہ حق کہاں سے لیا؟ یہ کہنے کے لیے بھی تو حق چاہیے نا. یہ تو بتاؤ یہ حق تمہیں کیسے ملا؟ پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. پروردگار علی اعلیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر مباحث کو چونکہ واضح کرنا ہے لہذا کر دیا کہ ایک مرتبہ کہا دیکھو یاد رکھو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا فرشتادہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے بھیجا نہیں. قل کہہ دو ان سے کہو کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ من علم الکتاب. یہاں سورہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آیت کی گنجائش نہیں ہے. مصلحتوں میں الہی مصلحتوں میں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. کہہ دو ان سے کہو یہ جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں نا، مل کے آتے ہیں
اور تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ سے نہیں آئے, تم اس کے بھیجے ہوئے نہیں ہو, فرستادہ نہیں ہو, اس کی جانب سے تم آئے ہوئے نہیں ہو. رات کو یاد رکھیے, رات مکی سورہ ہے, مدنی سورہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مکی مزاج بھی اب آپ کے سامنے کھلنا چاہیے کہ مکی مزاج کیا رہا, کیسے رہا. یہ مکی مزاج کو کہاں تک کیری کیا مسلمانوں نے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ دمشق کے دربار تک یہ مزاج گیا ہے. مکی گفتگو ہو رہی ہے, مزاج ہے وہاں تک کہ جہاں بیٹھنے والا کہہ رہا ہے نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا, تو اپنے حسب نسب کا اعلان کر رہا ہے 60 برس کے بعد. سلسلہ وہی ہے. اب اس میں شجرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سلسلہ فکر سمجھ میں آ رہا ہے تو شجرہ دیکھ کے کیا کروں. آپ دادا نے کہا کہ نہ کوئی رسول نہ کوئی مرسل, اور تجھے تو بنا کے ہی نہیں بھیجا, تجھے تو بنا کے ہی نہیں بھیجا. کہا ان سے کہو. اب اس کے بعد دیکھیے وہ اذہان جو کافی 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 کافی, ان سے کہو کہ کافی ہے کیا, ان کو بتاؤ کہ کافی ہوتا کیا, ان کو بتاؤ کہ انف کہتے کس کو ہے, ان کو بتاؤ. تم بتاؤ گے, کوئی اور نہیں بتائے گا. دیکھیے نگیٹ تمہیں کر رہے ہیں, انکار تمہارے تعلق سے کر رہے ہیں, تمہارے ڈیزگنیشن کو ڈیفائی کر رہے ہیں, ریفیوٹ کر رہے ہیں. ہم تو تم ہی سے کہلوائیں, ہم تم ہی سے کہلوائیں گے, اس لیے کہ تم حق پر ہو, اور تم حق پر ہو تو اس کا مطلب کیا ہے, تم فقط حق پر نہیں ہو, جس کا تذکرہ کرو گے وہ حق ہی پر ہوگا, حق کے سوا نہیں ہو سکتا. قل کفا باللہ شہیدا. تو پہلے تو سنو میرے لیے کافی کیا ہے. دنیا کے لیے ہوگی کتاب, میرے لیے تو میرا پیدا کرنے والا جسے اللہ کہتے ہیں, میرے لیے وہ کافی. اور کب کافی ہے تو کس کے درمیان تم کر رہے ہو نا ڈسپیوٹ, بینی و بینکم. یہ سلیقہ ہے سیولائزڈ سوسائٹی کے لیے کہ معاملہ دو میں طے نہ ہو جائے, ایک تیسرا بھی گواہ رہے. یہ سیولائزڈ سوسائٹی ہے جس کی تشکیل مکے میں دی ہے, مکے میں. اور یہ بتایا ہے کہ حسن معاشرت کے لیے گواہ کتنا لازم ہوتا ہے. ترتیب معاشرت میں گواہ کا مقام کیا ہوتا ہے, وٹنس. اس کا اور ترجمہ انگریزی میں کریں گے تو ثقیل ہو جائے گا میرے مسلمان بھائیوں کے لیے. آئی وٹنس, گواہ عینی, شاہد عینی, جس نے چیزوں کو بنتا ہوا دیکھا ہو, جس نے ملکوت سماوات اور اس کا مطالعہ کیا ہو, جو شاہد و مشہود کی کیفیت سے آگاہ ہو. وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, وہ تیسرا مزاج نہیں ہوگا. کیا کہنے, واہ واہ واہ. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ بہت قرین ہوگا, ایسا قرین کہ قاب قوسین او ادنا کی منزل پر. وہ کوئی اور نہیں ہوگا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہوگا کون. تو بے اختیار کا ان سے کہو کہ اللہ کافی ہے. جس بات کو تم نہیں مان رہے ہو نا, اس بات کو منوانے کے لیے اللہ کافی ہے. بینی و بینکم. اب اس کے بعد چونکہ امتوں کی تربیت پیش نظر ہوتی ہے تو سلیقہ دیا اس تربیت کو. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک راستہ دیا اس تربیت کو, رہنمائی کی ہے اس تربیت کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور بندہ معاملہ اپنا طے کر لے, درمیان میں کوئی گواہ ہی نہ رکھے. نہیں, یہ سلیقہ دیا قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے ہر آنے والے معاشرے کو کہ بات آپس کی نہ رہ جائے. ورنہ تو یہی صنم پرستی میں ہوا کرتا تھا, یہی اصنام پرستی میں ہوا کرتا تھا. بتوں کے پاس جاتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, آہستہ آہستہ ایک نجوہ کی صورت قائم کرتے تھے اور پلٹ آتے تھے. یاد رکھو اللہ کسی بت کا نام نہیں ہے, حاضر و موجود ہے, حاضر و موجود ہے, جل جلالہ عظم شانہ کی منزل رکھتا ہے. تو سنو, اللہ تو کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان, مگر جس چیز سے اب تمہیں پرخاش ہوگی, ومن عند, وہ کہ جس کے پاس ہے علم الکتاب. یہ بات بہت غور سنیے, یہ انتہا ہے تقریر کی.
ومن عنده اس کے پاس ہے. اب عربی کا لفظ ہے عنده یعنی اس کی عندیت میں ہے, لفظ معیت نہیں ہے. ہم مجبور اتنے ہیں زبان کے کہ ہم کہتے ہیں ساتھ, اس کے پاس. یہ ساتھ اور پاس کو تو بہت پیچھے کر دیجئے. اس لفظ عندیت کو سمجھیے کہ عندیت کیا ہے. اس کی عندیت میں ہے یعنی ہر آن اس کے پاس ہے علم کتاب. کوئی ایسا لمحہ اس کی حیات ظاہری و معنوی میں کبھی نہیں آیا. وہ وہاں رہے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرے, یہاں رہے تو کتاب کو ہاتھ میں اٹھائے. آنے واحد کے لیے بھی, آنے واحد کے لیے, چشم زدن کے لیے, کلمحۃ البصر کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتا. اور تنہا دیکھیے عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, تنہا یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کتاب ہے, علم کتاب ہے. تو جو حسبنا کتاب اللہ کہے وہ اگر علم سے واقف نہ ہو تو کتاب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ قرآن کی تربیت ہے, میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا, یہ قرآن کی تربیت ہے. حسبنا علم الکتاب نہیں کہا تھا اس نے, حسبنا کتاب اللہ کہا تھا. یہ ہے وہ, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ وہ ڈائنامک ریلیجن ہے آپ کا کہ اگر اس کی صحیح طرح سے اگر اس کی تبلیغ ہو تو یقین جانیے انٹیلیکٹ کے دروازے کھولنے والا ہے مذہب. لیکن آپ اس کو پوزیسو بنا رہے ہیں, یہ میری کتاب وہ تیری کتاب. یہ میری اور تیری کتاب کی بحث نہیں ہے. علم کتاب چاہیے کہ بتاؤ علم کتاب کس کے پاس ہے, علم کتاب کس کے پاس ہے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ گواہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تو میرے اور ان کے درمیان گواہ ہے. اب اگر کوئی اس منزل پر آئے تو وہ یہ اعلان کرتا ہوا نہیں آئے کہ میرے پاس کتاب ہے, میرے پاس تلوار ہے. تلوار چلانے کا سلیقہ ہو تو تلوار کے معنی ہوتے, لیکن جاہلیت کے زمانے میں مکے کے گلی کوچوں میں تلوار لہراتے ہوئے جانا تلوار کے کوئی معنی نہیں ہے, کوئی معنی. کبھی کسی نے نہیں دیکھا فاتح بدرو احدو خندقو خیبرو صفینو مہربانو جمل کو کہ خالی تلوار کو پھیرا ہے, خالی تلوار کو پھرایا ہے, خالی تلوار کو چلایا ہے. کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے کہ کتاب کا تنہا تذکرہ کبھی نہ کرنا. گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان, اللہ تو ہے, پیدا کرنے والا ہے نا. اب تمہیں کچھ دکھاؤں بھی تو وہ تو تمہیں نظر نہیں آتا, وہ تو تمہیں نظر نہیں آتا, مگر مظہر قدرت الہی تو دکھا سکتا ہوں نا. جو الہی قدرتوں کا مظہر ہو اس کو تو دکھاؤ, جبھی تو لطف آئے گا, جبھی تو لطف آئے گا. ایک طرف میں ہمارے لیے اللہ کافی ہے, دوسری طرف ایسا لے آئے کہ ترازو میں رکھیں تو پلڑا نیچے ہی نہ جائے. یہ دیکھیے ہمارے پاس وزن چاہیے, وزن ثقل چاہیے, ثقل. اسی لیے کتاب کے ساتھ اس کو کہا کہ یہ ثقل ہے, وہ ہے اطرت. جتنی کتاب بھاری ہے اتنی ہی اطرت بھاری ہے. تو اگر کتاب کلمات الہی لیے ہوئے ہے تو اطرت بھی اس سے کم نہیں ہے, اطرت بھی کم نہیں ہے, یعنی وزن میں برابر ہے, وزن میں برابر ہے. اور ایک مرتبہ کہا دیکھو بھائی یاد رکھو تمہارے لیے ایک پیغام کفا باللہ شہید بین و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہے, اللہ کافی. مگر ایک اور عجیب بات یہ ہے, بینی و بینکم کے بعد جا کے ذرا قرآن کا مطالعہ کریں, ایک وقف مطلق کا چھوٹا سا توئے ہے, توئے. یعنی جس کو بتلانا ہے نا تو اس کی شان ایسے ہو کہ الگ سے نظر آئے, الگ سے نظر آئے. وقف مطلق کے بعد رکھا ہے تو کیوں نہ عقل مند مفسر اب وہ تفسیر در منصور کے لکھنے والے ہوں, یا ثعلبی ہوں, یا ابن ابی اسحاق ہوں, یا قرطبی ہو, یا آپ کے پاس علی الجمع حویزی ہو, یا تبرسی ہو, کوئی بھی ہو, سب متفق اس بات پر ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کوئی غیر بھی تو نہیں ہے, وہ کوئی غیر
نہیں ہے. میری گزارش ایک اور ہے, اس کو بھی ذہن میں جگہ دیجئے. مکی سورہ ہے, مکی. جب مکی سورہ ہوتا ہے نا تو عمریں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب, یا اللہ, کتاب تو پوری ابھی آئی بھی نہیں تو علم کیسے آیا؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ کوئی جواب ہے؟ یعنی اگر موجودہ قرآن کو آپ کے سامنے قرآن ہے نا, ظاہر ایک معین ترتیب کے ساتھ ہے, تو رات کو آپ 113واں سورہ تو نہیں کہیں گے فقط اس لیے کہ بھائی علی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کو بہت آخر میں لے جاؤ. نہیں, یہ ہے 13واں, یہ ہے 13واں, اور 13ویں سورے ہی میں طے کر رہا ہے کہ علم ہے اس کے پاس. علم, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر طبیعی کی ضرورت نہیں ہوتی گواہی کے لیے. توحید پہ گواہ بننے کے لیے طبیعی عمر نہیں چاہیے. تو اب اگر کھول کے رکھ دیا علم کتاب کو تو اب نانا میں حسنین کے سوا کوئی نہیں تھے, نسانا میں فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں, انفسنا میں کوئی نہیں مگر ہے علی ابن ابی طالب. گواہ وہ بھی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. کسی مفسر نے اس سبجیکٹ کو اس زاویے سے چھوا ہی نہیں. آپ سے بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, اور میں پروردگار کا شکر ہے اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اگر ذہن میں اس طرح کی چیزیں دل دماغ یعنی آپ کو آمادہ کریں تو ہم گوئی ہی کا تو شکار ہے نا. یہی تو ہم پہ پریشانی ہے, یہی تو ہمارے تعلق سے یعنی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بہت سچ کہتے ہو. تو بھائی یہی تو سچ کی دلیل ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں مکی سورہ ہے. یا رسول اللہ, جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس علم کتاب ہے, اس کے سن کو تو دیکھیے, اس کے سال کو تو دیکھیے, آپ سے تو 30 برس چھوٹا ہے. ابھی آپ ہی کی عمر کیا ہے بمشکل تمام, ابھی آپ 50 برس کے بھی نہیں ہوئے, اور وہ بمشکل تمام 20 برس کا بھی نہیں ہے. یعنی رات کی اگر تاریخ نکالیں گے تو سرکار رسالت مآب کی عمر بمشکل تمام 45 برس کی نکلے گی, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان, جیسے اللہ گواہ ہے نا ویسے وہ جو کتاب کا علم رکھتا ہے وہ گواہ ہے. تو اس کی عمر بھی تو 15 سال سے زیادہ نہیں ہے. یہ کیا کہہ دیا آپ نے, کہاں علم کو رکھ دیا لے جا کر. طفل نابالغ, یا اگر ابھی بلوغت کی منزل پر آیا ہے تو آیا ہی تو ہے, کہاں سے اس کے پاس اتنا علم آ گیا کہ وہ گواہ بن جائے, آپ کی رسالت پر گواہ بن جائے. بھائی یہ بھی تو سمجھو جب رسالت تقسیم ہو رہی ہوگی تو ترین ہی تو ہوگا, نور نہیں, نور واحد میں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نور دیگر ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چیزیں دیگر ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. کس طرح سے قرآن سمجھائے, مگر چونکہ لقومی یعقلون کے لیے قرآن ہے, لقومی یؤمنون کے لیے قرآن ہے, صاحبان عقل کے لیے قرآن ہے, صاحبان ایمان کے لیے قرآن ہے. یہ کہاں آ گئے بے وقوف, یہ کہاں آ گئے غبی اس کے پیغام کو لینے کے لیے. تو قرآن کیسے بتائے, کس طرح سے بتائے. اور یہ بھی کہہ دیا قرآن نے ایک طرح سے کہ رسالت کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے. یقول الذین کفروا لست مرسلا, بحث آپ کے سامنے ہے نا کہ تو اللہ کا فرستادہ نہیں ہے. تو حیرانی نہیں ہوتی, ہمیں حیرانی نہیں ہوتی جب علی سمجھانے پاتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ رسالت کیا ہے. وہی تو بتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب کو تحویل میں لینے کے نتیجے میں کتاب کے امور کو آپ نہیں سمجھا سکتے. آپ تو جب تک کہ کتاب کا علم نہ رکھتے ہو تو امور کتاب کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے. یہ یاد رہے گی بات آپ کو. ظاہر کیا ہوا, یہ آج کی تقریر. اب جب اس یہاں تک پہنچا تو ہمارا چونکہ ظاہر ہے کہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تہذیب کہہ لیجئے, ایک ہمارے تمدن کا حصہ کہہ لیجئے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے احباب تو ذرا سی ایک بھاری گفتگو گراؤنڈ پہ گزر جاتی ہے, ان کو ذرا سا لائٹ ویٹ کرنے کے لیے ذرا سا ان کو کہ کہیں ان کے دماغ پہ
میری جانب سے معین کردہ یہ امور کہیں بھاری نہ پڑ جائیں، تو لہذا کہ نام یاد رکھیے، اور وہ نام ہے ہمارے پاس بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور رسائی ادب میں اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے. ان کا نام میر ببر علی انیس قال اللہ مقامہ. یہ نام آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کی وجہ میری اپنی ذاتی عقیدت نہیں ہے. میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ آپ کے پاس اہل بیت علیہم السلام کے فضائل ہوں کہ مسائل اگر منظوم پہنچے ہیں، اور ایسے منظوم کہ تواتر بھی شامل ہے، مسلسل بھی ہیں، اور جہاں روایت بھی پیش نظر ہے، تو وہ یہ اتنا اہم نام ہے آپ کے لیے کہ جسے مفر نہیں ہے، فرار آپ اختیار نہیں کر سکتے. جو اس سے فرار پاچان چاہتا ہے گویا وہ احد سے فرار پا گیا. یعنی انیس سے فراری ہونے کا مطلب احد کے میدان سے بھاگ گئے. لہذا جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنے قدم مضبوطی سے جمائے رہو. فقط یہ کہنا کہ مصائب ہی اور مصیبتوں ہی کا تذکرہ کیا نہیں. یہ کمال ہے انیس کا کہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے کہتے ہیں فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد. فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد. اکلیل سر عرش معظم ہے محمد. حقا کے خدا وندے دو عالم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا. اسرار احد سمد نہیں، لم یلد نہیں، ولم یولد نہیں. ایسا کوئی محرم اور احد، یہ دو لفظ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں، محرم اور احد کتنا تنہا ہے، اس کی تنہائیوں کا محرم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا. حال اس سے ہے پوشیدہ، نہ ازل کا نہ ابد کا. حال اس سے ہے پوشیدہ، نہ ازل کا نہ ابد کا. مختار زمین باعث افلاک نبی ہے. والا گوہرے قلزم لالاک نبی ہے. مصباح حریم حرم پاک نبی ہے. شیراز مجموع ادراک نبی ہے. عالم میں وہ آیا. اور ابھی دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب انیس کو پڑھتے ہیں تو اصطلاحات لفظیات اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے کہ یا تو آپ یعنی اس کے ریدمک پیٹرن کو فالو کر لیجئے پوری طرح، یا رک رک کے آپ اس کی تختی کروائیے اور تشریح کروائیے. بڑی اس میں یعنی ایک صعوبتیں ہیں سفر میں. سفر یعنی پرپیچ ضرور ہے مگر بہترین سفر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی کانٹوں بھری وادی میں کہاں لے آئے. نہیں، کانٹے نہیں ہیں، پھول ہی پھول ہے مگر ذرا پرپیچ کہ کہیں قدموں تلے کوئی پھول روندا نہ جائے. مختار زمین باعث افلاک نبی. والا گوہر قلزم لالاک نبی ہے. مصباح حریم حرم پاک نبی ہے. شیراز مجموع ادراک نبی. عالم میں وہ آیا تھا، بدل روح خدا تھا. حق اس کا رضا جو، وہ رضا جو خدا تھا. پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا. لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا. لکھا ہے، سنا ہے نہیں ہے. سنا ہے نہیں ہے، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا. 100 برس دن سے وہ نور شہ والا ایستادہ رہا روبروے خالق یکتا. گہ حمد و ثنا گہ صفت قدرت حق تھی اس نور پر، ہر دم نظر رحمت حق تھی. اس نور کے 2 حصے کیے حق نے برابر. اس نور کے 2 حصے کیے حق نے برابر. ہر حصے کے 2 حصے کیے حق نے مقرر. ایک حصے سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، ایک حصے سے پیدا ہوئے سبطین پیغمبر. زہرا کو پھر اس نور سے تنہا کیا پیدا. یوں بنجت نے پاک کا نقشہ کیا پیدا. خلیل توسل کو حضور سرور کونین نہ صرف یہ کہ قبول کر پروردگار
ان تک اس ہدیے کو پہنچا دے۔ میرے مالک ہم میں جو پریشان حال ہیں واسطہ محمد و آل محمد کو ان کی پریشانیوں کو دور کر، ہم میں جو بیمار ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو شفائے کامل عطا کر، ہم میں جو بے روزگار ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو روٹی روزی میسر کر، اور پروردگار میں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما حضرت حضرت ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجی۔